الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأى منكم أحد رؤيا قال من رآه أن يقص فإن شاء الله فيقص أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ 2 خطبات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اسی سے تعلق رکھنے والی صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی بیوٹیفل خوبصورت خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہ اللہ کی وحی ہیں، پیغمبروں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی اور نبوت سے قبل علامت اور نشانی یہی تھی، آپ فرماتے ہیں رات میں جو خواب میں دیکھتا صبح وہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے کلیئر ہوتا۔ نبوت کے نزول سے پہلے کئی عرصہ آپ کی زندگی کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، تو پیغمبروں کے خواب بھی اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔
قرآن میں بڑے خوابوں کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، اور خود نبی محترم کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ خواب صحیح البخاری میں 7047 7047 یہ صحیح البخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہی حدیث بس آج آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ بڑی اس میں نصیحت ہے، بڑی اس میں عبرت ہے، کیونکہ کچھ احباب جو آپ کے سفر معراج کا انکار کرتے ہیں کہ آپ نے وجود کے ساتھ سفر نہیں کیا، خواب کی حالت میں کیا ہے، وہ سفر وجود کے ساتھ حق ہے۔ وہ قرآن اور احادیث کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں بیان کیے ہیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، یہ خواب کا منظر ہے، یہ خواب کی حالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول تھا۔ آپ کے بہت سے خواب ہیں، اگر انہیں بیان کیا جائے تو کئی خطبات درکار ہیں ان مکمل آپ کے خوابوں کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ نے بہت سے خواب دیکھے اور احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے پھر ان کو پورا بھی کیا ہے۔ لیکن یہ خواب صحیح البخاری میں کتاب التعبیر باب الرؤیا کے اندر یہ حدیث ہے، اور 7047 اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب کبھی فجر پڑھاتے اور فجر پڑھانے کے بعد ہماری طرف چہرہ کرتے، آپ صحابہ سے پوچھتے حل رأى احد منکم الرؤیا، کوئی ہے جس نے خواب دیکھا ہو؟ اور میں جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا، آپ اس کی تعبیر کرتے۔ لیکن آج بھی آپ نے حسب معمول یہی پوچھا حل رأى منکم الرؤیا، کوئی ہے جس نے خواب دیکھا ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے جس نے خواب دیکھا ہو۔ آپ نے فرمایا پھر میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے اپنا خواب بیان کیا، اور میں رات میں سویا ہوا تھا، آتایان، دو فرشتے میرے پاس آئے، اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ان کے ناموں کا بھی تذکرہ ہے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ دونوں ہی فرشتے بڑے برگزیدہ ہیں، دونوں ہی آپ کے پاس تشریف لائے، اور مجھے انہوں نے بیدار کیا، یعنی خواب میں تھا اور خواب میں انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اٹھ گیا، کہنے لگے انطلق، چلیے ہمارے ساتھ۔ فرماتے میں نے چلنا شروع کر دیا، ابھی سفر کا آغاز ہی کیا تھا، کہتے میں نے دو بندوں کو دیکھا، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس سر کے پاس کھڑا ہے، بہت بھاری پتھر اس کے پاس ہے، فَإِذَا هِيَ صَخْرَةٌ، ایک بھاری بوجھل پتھر اس کے پاس ہے۔ اب وہ پتھر پکڑتا ہے، اس آدمی کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کا آدمی کا سر فَيَقْشِرُ الرَّأْسَ، سر کچلا جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور گر جاتا ہے۔ یہ آدمی اس پتھر کو پکڑنے جاتا ہے، اسی حالت میں وہ آدمی جو لیٹا ہوا تھا وہ دوبارہ اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر پتھر پکڑتا ہے۔ میں نے کہا دونوں سے ما ھذا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ دونوں بندے کون ہے؟ انطلق، چلیے چلیے آگے چلیے، کہتے میں نے چلنا شروع کر دیا، فانطلقنا، ہم تینوں ہی چل پڑے، دو فرشتے اور ایک میں، ہم دونوں ہی چل پڑے۔ کہتے آگے میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ہمارا گزر ہوا، علی رجل مزدجین علی کفا
बाहु, उल्टा लेटा हुआ था, यानी पुष्ट ऊपर की तरफ, चेहरा जमीन की तरफ लेटा हुआ है, और उसके सर के पास एक आदमी खड़ा है। फइज़ा बियदिही कुल्लुबुन मिन हदीदिन, लोहे का एक आंकड़ा चीरने वाला जिससे कसाई गोश्त बनाते, वो उस आदमी ने पकड़ा हुआ है। वो इसके सर के पास बैठता है और एक इसके रुखसार को काटना शुरू करता है, हत्ता कि उसकी गुद्दी तक पहुंच जाता है। और जब उसका एक तरफ काटता है, दूसरी तरफ चला जाता है, फयशुक्कुल आखिर, फिर दूसरे को काटना शुरू करता है। जितनी देर तक दूसरा कटता है, पहला दुरुस्त हो जाता है, वो फिर उस तरफ आ जाता है। मैंने इन दोनों से कहा, मा हाजा, ये माजरा क्या है? उन्होंने कहा, इंतलिक इंतलिक, चले चले आगे चले। फंतलकना, हमने चलना शुरू कर दिया। कहते थोड़ा सा ही आगे गए, एक खून की नहर थी। मैं आपको तर्जुमा सुना रहा हूं, अरबी अभारत साथ पढ़ते जाए तो वक्त ज्यादा दरकार होता है, जुम्मे का कम वक्त भी कम होता है। आप फरमाते फइज़ा हिया बिनहरिन मिनल अहमर का अन्नहु दम, जैसे खून होता है ऐसे वो नहर थी। उसमें एक बंदा डुबकियां खा रहा है, तैर रहा है, तैरा नहीं जा रहा, कभी डूबता है कभी ऊपर आता है। वो बाहर निकलने के लिए किनारे के पास पहुंचता है, किनारे के पास एक बंदा बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा पत्थर उसके पास है, उसने पत्थर पकड़े हुए। जब ये बंदा किनारे पे आता है, इसका मुंह खोलकर पत्थर इसके मुंह में डाल के इसको नहर में धक्का दे देता है। वो फिर नहर के दरमियान में चला जाता है, फिर वो तैरने के लिए किनारे पे आता है, फिर वो बंदा उसको इसी तरह करता है। मैंने कहा, मा हादा, ये मंजर कैसा है? कहते इंतालिक इंतालिक, चलिए आगे चलिए। कहते मैंने आगे चलना शुरू किया। फइज़ा हिया मिसलत तन्नूरी, एक घड़ा सा था और बुलंद भी था, जैसे दुनिया में तन्नूर होता है। और मैं वो मंजर मैंने देखा, और उसमें बड़ी गंदी सी आवाजें आ रही, चीखने की आवाजें आ रही, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। और मैं फतलहतु फीहा, मैंने थोड़ा सा आगे होके झांका उसमें, आखिर मामला क्या है? कहते फइज़ा हिया रिजालुन व निसाउन उरातुन, मैंने नंगे मर्द और नंगी औरतों को जलते हुए देखा। एक नीचे से आग का शोला उड़ता था, जब आग उनको पहुंचती उनकी चीखें हर तरफ फैल जाती। मैंने कहा, मा हाजा, ये क्या मंजर है? उन्होंने कहा, इंतालिक इंतालिक, आगे चलिए आगे चलिए। मैं आगे चल पड़ा, आगे एक बंदे को देखा। सोहने नबी फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, उस तरह का बदसूरत बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। करीहिल मरहाजी, कभी जिंदगी में ऐसा मैंने शख्स नहीं देखा। इतना बदसूरत था, इतना बदसूरत था। और फिर उसके नीचे आग के अंगारे जल रहे थे। मैंने कहा, मा हादा, ये बंदा कौन है? उन्होंने कहा, इंतलिक, आगे चलिए। कहते मैंने आगे चल पड़ा। आगे जब गया ना तो एक बड़ा ही खूबसूरत मैंने बाग देखा। बाग बड़ा खूबसूरत था, ब्यूटीफुल बड़ा, हर रंग के उसके अंदर दरख्त मौजूद है, फूल मौजूद है, खूबसूरत मंजर है। उसमें एक आदमी खड़ा है, आदमी का कद बड़ा लंबा है। मैंने ऊपर देखा ताकि पहचान सकूं है कौन, लेकिन मैं उसका चेहरा देख नहीं सका। मैंने कहा, उसके इर्द गिर्द बच्चे बड़े रहदाते, विल्दानुल मा रहाइतु कत्तु, इतने बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे जितने आज देखे। मैंने कहा, मा हाजा, ये माजरा क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। मैं आगे चल पड़ा। फिर मैंने मंजर देखा, कुछ लोग हैं, आधा जिस्म का हिस्सा ब्यूटीफुल है, आधा जिस्म का हिस्सा बदसूरत है। एक आदमी आता है, वो करीब नहर थी, और मैं इनको नहर में नहलाओ। जब नहर में नहलाया जाता है, पूरा वजूद ही खूबसूरत हो जाता है। मैंने कहा, ये मंजर क्या है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। आगे
آگے ایک پہاڑی تھی، پہاڑی پر جب چڑھے خوبصورت شہر تھا، اس میں ایک بڑا بیوٹیفل محل تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے، یہاں پہ یہ حدیث سوالوں والی آخر ہے۔ آپ فرماتے پھر میں نے کہا او فرشتوں عجیب منظر ہے، میں نے آج تک یہ ایسا منظر نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، یہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے سأخبرک، ہم آپ کو بتلائیں گے، ہر بات بتلائیں گے، اب نصیحتیں سننے جانا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بدل اپنے آپ کو، تبدیلیاں پیدا کر، روایتی مسلمان نہ بن، روایتی مومن نہ بن، اللہ کا پیارا بندہ بن۔ نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اور میں جو پہلا بندہ آپ نے دیکھا وہ لیٹا ہوا تھا، فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تھا، فَيُسْلِغُ رَأْسَهُ، اس کا سر کچلا جاتا تھا، پیس جاتا تھا، کچلا جاتا تھا۔ اور میں یہ کون بدبخت ہے؟ اور میں فَأَمَّا، یہ وہ بد نصیب ہے، اس نے قرآن کو حفظ کیا پھر بلا دیا، قرآن کو یاد کیا پھر قرآن کو بھول گیا، قرآن پڑھتا تھا پھر پڑھنا ہی چھوڑ دیا، پہلے قاری تھا اب قرآن چھوڑ دیا، حافظ قرآن تھا قرآن سے تعلق جوڑا۔ یہ پہلا جرم ہے۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، ترجمہ سننا اور پھر اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا۔ فرمایا محبوب اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ فرضی نماز گزر جاتی تھی، یہ سویا رہتا تھا۔ آج بھی فجر بسترے میں چلی گئی، نہیں اٹھا۔ یہ برزخ کا عذاب ہے، برزخ کا قبر کا۔ کتنے ہم میں سے پکے نمازی، باجماعت نمازی، کتنا ہمارا دین سے، اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے تعلق ہے۔ قرآن کے حافظوں، اللہ کا واسطہ ہے قرآن سے تعلق جوڑ۔ اور والدین کو بھی کہوں گا وہ رسمی حافظ نہ بنائے اپنے بچوں کو، وہ حافظ بھی بنے اور قرآن سنانے والا بھی بنے، وہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنے۔ یہ تقاضا ہے اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دو جرم اس کے اندر، ایک قرآن کو بھلا دیا اس نے، دوسرے نمبر پہ نمازوں سے سویا رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، نمازیں گزر جاتی ہیں، یہ سویا پڑا رہتا ہے۔ نمازی بن جائے، نمازی پڑھے سارے باجماعت پڑھیں گے، الارم لگا کے سوئیں گے، نیت کر کے سوئیں گے، فجر با جماعت شروع کر لیں، باقی نمازوں کی اللہ توفیق خود عطا کرے گا۔ فجر با جماعت شروع کرے۔ اور میں سویا رہتا تھا، نماز گزر جاتی تھی اور مسلسل قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ علاقوں کے علاقے بے نمازی، علاقوں کے علاقے بے نمازی، گھروں کے گھر بے نمازی، اور نماز اتنی مظلوم ہے۔ شادی ہے، نماز کی فکر نہیں، کاروبار ہے، نماز کی فکر نہیں، دفتر ہے، نماز کی فکر نہیں، سیاست ہے، نماز کی فکر نہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، نماز کی فکر نہیں، ڈرامے کے آگے بیٹھا ہے، نماز کی فکر نہیں، فلمیں دیکھی جا رہا ہے، نماز کی فکر نہیں۔ اور نماز اول ہے، اول ہے، اول ہے، سب کام پیچھے ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، پڑھیں گے نا؟ نانا پڑھی تو یہ سزا میں نہیں کہہ رہا، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، آپ فرماتے ہیں فرشتوں نے مجھے کہا وہ جو دوسرا منظر آپ نے دیکھا، آدمی الٹا لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ اس کے سر پہ لوہے کا انکڑا کینچی لے کے کھڑا ہے، ایک طرف کاٹتا ہے گدی تک پہنچتا ہے، اور جب وہ کمپلیٹ ہو جاتی دوسری طرف سے شروع کرتا ہے، وہ جب دوسرا کاٹتا ہے پہلا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے گھر سے نکلتا تھا صبح صبح فیکذب، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ لکھتا تھا، اس کا جھوٹ آفاق میں پھیلتا تھا۔ آج اس حدیث کی سمجھ آتی ہے، سوشل میڈیا کے جھوٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا کے جھوٹ ہے، پرنٹ میڈیا کے جھوٹ ہے، پتہ بھی ہے جھوٹ ہے، خبر نشر کرتا ہے، کسی کی عزت اچھالتا ہے، کسی کی کردار کشی کرتا ہے، ہمیں جھوٹ کو پھیلاتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے۔ ہمیں یہ جھوٹا تھا، اس کا جھوٹ پھیلتا تھا۔ آج اللہ نے مرنے کے بعد اس کو یہ سزا دی ہے، جس منہ سے بک بک کرتا تھا نا جھوٹ والی، اللہ ان کو کٹوائی جا رہا ہے، قیامت تک کٹے گا۔ اور تم بھی یاد رکھو، سوشل میڈیا یوز کرتے ہو نا، بغیر تصدیق کے سب خبریں شیئر کرتے جاتے ہو جماعتی تعصب میں۔ وہ 6 ماہ کے بعد سال بعد پتا چلتا جی خبر تو جھوٹی تھی، تو کس کھاتے میں جائے گا؟ جھوٹ پھیلاتا، جھوٹ، جماعتی تعصب، مذہبی تعصب، جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ آج یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ اور یقین جاننے جو صحافی حضرات ہیں نا، ان کی خبریں تو افاقوں میں پھیلتی ہیں۔ میڈیا پہ بیٹھ کے تبصرہ کرنے والے خدا نہ خواستہ اگر جھوٹ پھیلانے والے ہوں گے تو انجام یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ فرمایا یہ آپ نے منظر دیکھا، یہ جھوٹے لوگ تھے، جھوٹی خبروں کو پھیلانے والے تھے۔ فرمایا پھر میں آگے گیا، میں نے جب نہر دیکھی تو فرمایا وہ ماجرا کیا تھا؟ فرمایا وہ خون کی نہر تھی جو بندہ تیر رہا تھا، فرشتہ کنارے پہ بیٹھا ہے، پتھر اس نے پکڑے ہوئے، قریب آتا ہے منہ کھول کر فرشتہ اس کے منہ میں پتھر ڈال کے دھکا دے دیتا ہے، وہ پھر نہر میں کودتا ہے۔ آپ نے فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، لوگوں کا خون نچوڑتا تھا، یہ سود خور ہے۔ رب نے اس کو یہ عذاب دیا ہے قیامت تک بھگتے گا۔ ہم تو نہیں سود لیتے، کوئی غرض مند آ جاتا ہے، تیرا میرا رویہ کیا ہے؟ پورا ملک سود پہ چل رہا ہے، معاشرے، کاروبار، تجارتیں، بینک، لین دین سود ہے، رحمت کہاں سے آئے گی؟ میرے سچے نبی نے قدموں تلے روندا ہے سود کو، پھر رحمتیں آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ سود خور ہے، سودی ہے، لوگوں کا خون چوستا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کو خون والی نہر میں ڈال دیا ہے۔ چل ذلیل ہو جا کے، اللہ کا واسطہ ہے سودی معاملات سے بچ جائیں، اللہ کا واسطہ ہے بچ جائیں۔ اس کا سب سے لائٹ گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لیتا ہے، سب سے لائٹ گناہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے نہ اس کو لائٹ سمجھا جا رہا۔ یہ لمٹ ہے، یہ بینک کا کاروبار ہے، اور پھر بہانے ہے، یہ انشورنس ہے، یہ فلاں ہے، اللہ کا واسطہ ہے بچ جا۔ ان فقیروں اور درویشوں کی باتیں تمہیں بعد میں یاد آئیں گی، بچ جاؤ۔ فرمایا میں آگے تھوڑا سا گیا تو جو ننگے مرد اور عورتیں تنور میں چل رہے تھے، گندی آوازیں ان کی چیخنے کی آ رہی تھی اور وہ پھیلتی جا رہی تھی، تو میں نے جب جھانگا تو وہ ننگے تھے، تو میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون؟ محبوب یہ آپ
کی امت کے زانی مرد، زانی عورتیں، زانی بدکار مرد، بدکار عورتیں، زانی مرد، زانی عورتیں، آج معاشرے کی اخلاقی تباہی کا ایک بڑا سبب ہے ہم نے زنا کو لائٹ لے لیا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس کا حصہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکا۔ یہ بے پردگیاں، بیوی بے پردہ، گھر والی بے پردہ، بہن بے پردہ، بیٹیاں بے پردہ، اور یہ بھی تو زنا کا حصہ ہے۔ کزنوں کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے، مخلوط سسٹم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی عیدیاں بنا کر لوگوں کی عزتوں پہ ڈھاکے ڈالتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چوکوں چرستوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ساری ساری رات نیٹ پہ گند دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، قدم بھی زنا کرتے ہیں۔ یہ زنا ہے۔ تنہائیوں کی، خلوتوں کی فحاشیاں، بے حیائیاں، تباہیاں ملک تباہ کر دیا، گھروں کے گھر تباہ، اخلاقی تباہی زنا والی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم پورا ہو گیا، بس یہ اس کا آخر ہے اور یہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں زنا سے بچائے، سارے کہہ جائیں اللہ کا واسطہ ہے، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو، والدہ کو حیا کا اور غیرت کا درس دیں یار، ان کو پردے کا بدلائیں، پردے کا کہے۔ ہمارے شہر کی ایک بات ہے، نام نہیں لیتے، جب ہم شروع میں نہیں نا کچھ کرتے تو پھر گھر میں بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر اینڈ پہ جب کام پہنچتا ہے تو ایک دوست بتا رہے تھے ایک بھائی کے بارے، تو نصیحت کے لیے تو بات ایسے کرنی جائز ہے، نام نہیں لینا چاہیے۔ باپ نے بیٹی کو کہا بیٹی یہ تیرا لباس صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کر لے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا ابو جی آپ کو صحیح نہیں لگتا تو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ اس کلچر کا اثر ہے جو ڈرامے، یہ ٹک ٹاکر، یہ موویاں، یہ فلمیں، یہ ڈائجسٹ، یہ سارے رسالے، ان کی تباہیاں ہیں۔ غیرت والا بن، غیرت والا بن، قیامت کو اسی بیٹی نے تیرا گریبان پکڑا ہونا ہے۔ اللہ اس باپ نے، بھائی نے، خامد نے، بیٹے نے مجھے پردے کا نہیں کہا، وہ پکڑیں گے تجھے، پکڑیں گے۔ کیا کہے گا تب؟ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں۔ اللہ اکبر، آگے چل پڑے۔ بدصورت جو بندہ دیکھا، انگارے آگ کے وہ اکٹھے کر رہا تھا، جبریل کہتے ہیں وہ بھی یہ جہنم کا دروغہ ہے، جہنم کا دروغہ ہے، آگ پر اس کی ڈیوٹی ہے، یہ وہ ہے۔ آگے گئے تو ایک باغ دیکھا تھا جو بڑا بیوٹیفل اور لمبے قد والا ایک آدمی اس میں تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ جو باغ ہے اور باغ کے اندر جو ہستی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے گرد جو بچے تھے نا بہت زیادہ، یہ وہ سارے بچے ہیں جو فطرت اسلام پہ فوت ہوئے، اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کافروں کے بچے بھی؟ فرمایا بچے ان کے بھی جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، وہ تو فطرت میں ہے نا، ابھی کوئی بد عملی نہیں کی۔ اس سے آگے گئے تو آدھے خوبصورت اور آدھے بدصورت، یہ کون ہے؟ آپ کی امت کے وہ بندے جنہوں نے نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی کیے، لیول ہو گیا، گناہ نیکیاں برابر ہو گئے، آدھا جسم برا آدھا خوبصورت ہے۔ قریب جو نہر تھی اس نہر میں غوطہ دیا گیا، غوطہ دے کر رب نے ان پہ کرم کرتے ہوئے، اور نیکیاں بدیاں برابر ہیں، جہنم بھی جا سکتا ہے، لیکن اس عرش والے رب نے رحمت کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو ہلکا کر کے ان کو جنت کا داخلہ دے دیا۔ فرمایا وہ جو نہر ہے نا وہ نہر حیات ہے،
اس میں جب جہنمیوں کو ہوتا دیں گے نا، جن جہنمیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا سزا کے بعد، ان کو اس نہر میں نہلایا جائے گا۔ جب وہ نہر میں نہائیں گے تو اللہ ان کا جسم بیوٹیفل کر دیں گے، خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ وہ جنتی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اور آخر میں جو آپ نے باغ دیکھا، اس میں ایک خوبصورت تھا گھر دیکھا، اور حدیث میں آتا جب گھر دیکھا نا تو فرشتے کہنے لگے، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں محبوب یہ جنت عدن ہے، اور یہ اس میں آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے۔ سونے ہیں یہ آپ کی کوٹھی ہے، یہ آپ کا بنگلہ ہے، محل ہے۔ فرمایا وہ پورا شہر تھا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، پورا شہر۔ تے سونا 2 لاکھ دا تولا ہے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹائم لمبا ہو رہا ہے، باتیں بڑی پیاری ہیں، لمبی نہ ہو جائیں۔ ہمیں یہ آپ کا محل ہے۔ فرمایا پھر چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں؟ فرمایا نہیں اب نہیں، ابھی آپ کا کچھ وقت باقی ہے دنیا میں، وہ آپ گزاریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے گھر ہی تشریف لائیں گے۔ اس کی جو نصیحتیں ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق